ظہور اسلام کے وقت نجران عیسائیوں کا مرکز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، ایک اصحاب الفیل اور دوسرا اصحاب الاخدود۔ خدود عربی میں گڑھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ نجران کے بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر زندہ جلا دیا، اس لیے ان کو اصحاب الاخدود کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقوں میں یہودیوں کی حکومت آ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 500 سال بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 40 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام یوسف ذو النواس تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کوئی عقل مند لڑکا بھیج دیجئے، میں اس کو جادو سکھا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا، وہ اسے جادو سکھانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ اس کے پاس بیٹھنے لگا اور دین کی باتیں سیکھنے لگا جو اس کو بہت اچھی لگتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ تاخیر کے سبب اس کو مارتا۔ اس لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے تو اسے کہنا میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ اسی طرح معاملہ چلاتا رہا کہ ایک دن راہب کے پاس جاتے ہوئے اس کا سامنا ایک بڑے جانور سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ چلا لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب کا دین۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر مار کر اس جانور کو قتل کر ڈالا اور لوگ آنے جانے لگے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور یہ بات بتائی۔ راہب نے اس سے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا اللہ کے ہاں مقبولیت کا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب جلد ہی تمہاری آزمائش ہوگی، جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہی نہ کر دینا۔ اب وہ لڑکا صاحب کرامت ہو چکا تھا جو مادرزاد اندھے اور پھل بہری کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے جو اندھا ہو گیا تھا یہ بات سنی تو وہ بہت سے ہدیے لے کر آیا اور کہا، یہ جو کچھ ہے اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تمہیں شفا یاب کر دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ مصاحب بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور مسلسل اذیت دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو اور پھل بہری کے مریضوں کو بھی تندرست کر دیتے ہو۔ تو اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے بھی مسلسل اذیت دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو اس پر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیرا یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ پھر بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کو بھی چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔
اس نے جب انکار کیا تو بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو اس سے ایک دفعہ پوچھ لینا، اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو لے گئے اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے حفاظت فرما۔ چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا، وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے اور لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے اور چند ساتھیوں کے سپرد کیا اور کہا، اسے ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے وسط میں پہنچو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا۔ تو کشتی ان لوگوں پر الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا، تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں وہی کرو۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لو، اسے کمان کے درمیان میں رکھو، پھر کہو اللہ کے نام سے شروع جو اس غلام کا رب ہے، پھر مجھے اس کا نشانہ بناؤ، اگر تم نے اس طرح کیا تو مجھے مار دو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اسے کمان کے درمیان میں رکھا اور پھر کہا، اللہ کے نام سے شروع جو اس غلام کا رب ہے، پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کن پٹی کے اندر جا گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور جاں باختہ ہو گیا۔ اس پر وہاں موجود تمام لوگ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا، جس بات سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا؟ اللہ کی قسم، تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پر آن پڑا۔ تمام لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندقوں کی کھدائی کا حکم دیا تو وہ کھود دی گئی اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی، اور پھر تمام لوگوں کو ان آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا تو اس دودھ پیتے بچے نے کہا، اے ماں، صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں، اللہ، اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، اور کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ وہ جلنے کے لیے تو تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے۔